السلام علیکم سامعین، نماز اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم اور صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جو لوگ نماز بکثرت ادا کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، تو اس کا ذہن اور جسم تندرست رہتا ہے، صحت مند ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو نماز ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم فزیکل اثرات کی بات کرتے ہیں۔ فیزیولوجیکل ایفیکٹ یعنی نماز کا ہمارے جسم پر فزیکل اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے دوران اور سجدہ لگانے کے دوران ہمارے جسم میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے کلہوں میں، ہمارے گھٹنوں میں اور ہمارے ایڑیوں میں فلیکسیبلٹی، لچک پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سجدہ کرنے کے دوران، نماز پڑھنے کے دوران ہمارے پاؤں کے پٹے، ہمارے کمر کے پٹے، ہمارے ہاتھوں کے پٹے اور ہمارے دل کے پٹے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے سے ہمارے جسم کا بلڈ پریشر نارمل اور معتدل رہتا ہے اور بڑھتے ہونے سے اس کو بچاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز بکثرت ادا کرتے ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سجدہ کرنے کے دوران ہمارے جسم میں ایک خاص توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ توازن اور بیلنس صرف نماز ادا کرنے سے اور لمبی سجدہ لگانے سے ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمر کے درد سے 24%، ایڑے کے درد سے 27%، گھٹنوں کے درد سے 58%، پاؤں کے درد سے 13% اور کلائی کے درد سے آپ 28% چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں نماز ادا کرنے سے، خاص طور پر سجدہ کرنے کے دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیورولوجیکل ایفیکٹ کی بات کریں کہ نماز کا ہمارے اعصابی نظام پر کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا اہم مثبت اثر ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا ہے۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جب ہم کسی بیرونی ایکشن یا کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو، یعنی ہمارا دماغ بالکل آوارہ ہو، بس ہم بیٹھے ہوئے کسی ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں یا اکیلے ہو کے کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں یا خود کا معائنہ کر رہے ہیں، خود کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس وقت آپ کا دماغ ریلیکس اور پرسکون رہتا ہے۔ تو جب ہمارا دماغ پرسکون اور ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ہمارا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک اور بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ خاص کر سجدہ کرنے کے دوران جب ہم سجدہ لگاتے ہیں تو ہمارا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، فعال ہو جاتا ہے۔ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہمارے دماغ میں ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس، میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس، پوسٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس، ایماگڈالا اور ہیپوکیمپس پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ حصہ فعال ہو جاتا ہے سجدہ ادا کرنے کے دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹر کی بات کریں تو نماز ادا کرنے کے دوران ہمارے جسم میں بہت سے ہارمون کا اخراج یعنی ریلیز ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہارمون ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمارے خوشی کے وقت اور ریوارڈ پروسیسنگ کے وقت خارج ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، اور ڈوپامین ہمارے جسم میں، ہمارے دماغ میں خوشی کا سبب بھی ہے۔ جتنا ہی ڈوپامین کا اخراج ہمارے اعصابی نظام اور ہمارے دماغ میں زیادہ ہو جاتے اتنا ہی ہمیں خوشی محسوس ہوتے ہے اور ہم موڈ میں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور پابندی کر رہے تو اس کے اعصاب اور دماغ میں ڈوپامین ہارمون کا اخراج بکثرت ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ دوسرا ہارمون سیروٹونین ہے۔ سیروٹونین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہماری بھوک، ہماری نیند اور ہمارے موڈ ریگولیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم میں سیروٹونین ہارمون کا اخراج بھی بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہتر سی نیند آتی ہے، آپ کو بہتر بھوک لگتی ہے اور آپ کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ہارمون اینڈورفن۔ اینڈورفن ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ آپ کے قدرتی غم، رنج و عالم کو دور کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ کو غم محسوس ہوتے، آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، آپ رنج میں ہوتے ہیں، تو جو ہی اینڈورفن ہارمون کا اخراج آپ کے دماغ میں ہو جاتا ہے تو یہ ان غموں کو ختم کر کے ان کو دور کر دیتا ہے اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔
اور یہ بھی نماز ادا کرنے سے اس کا اخراج بڑھتا ہے۔ چوتھا ہارمون آکسیٹوسن ہے۔ آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور آپ کے معاشرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے، اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو ہی آپ لمبے لمبے سجدے لگاتے ہیں تو آکسیٹوسن ہارمون کا اخراج بھی آپ کے اعصاب میں بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سوشل بانڈنگ میں بہتری پا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز ادا کرنے سے ان 4 قسم کے ہارمون کا اخراج بڑھتا ہے، جو کہ ہمارے صحت اور ہمارے اعصابی نظام میں بہتری لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سائیکولوجیکل ایفیکٹ کی بات کریں تو یہ انزائٹی اور غم کو ریڈیوس کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈوپامین اور سیروٹونین ہارمون کا اخراج جب ہوتا ہے تو یہ موڈ کو بہتر بناتا ہے اور ہمیں خوشی بھی لاتے ہیں۔ جیسا کہ انڈورفن ہارمون کے اخراج کی وجہ سے ہمارا موڈ ریگولیٹ ہو جاتا ہے اور ہم بہتری محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح فوکس اور کنسنٹریشن بھی نماز ادا کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو ہی ہم سجدہ لگاتے ہیں تو ہمارے جسم کا سارا خون آ کر ہمارے سر میں جمع ہو جاتا ہے، جس میں کافی مقدار میں منرل اور خوراک موجود ہوتا ہے۔ تو جب دماغ کو واپر مقدار میں خون ملتا ہے تو دماغ اس سے اچھی خاصی غذائیت کم وقت میں حاصل کر کے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس جو کہ میموری یادداشت کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے، فعال ہو جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کا فوکس اور کنسنٹریشن بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ نماز بکثرت ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، اعصابی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور دوسرے لوگوں کو نماز ادا کرنے کی ترغیب دیں۔ تھینک یو۔